تمہارا ایک ہی دعا کا بار بار مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ چیز تمہیں ملنے والی ہے۔ یقیناً اللہ نے تمہاری دعا قبول کرنے کے لیے ہی دل کا حصہ بنایا ہے، ورنہ وہ چاہے تو دل بدل بھی سکتا ہے، لیکن دل ایک ہی دعا میں لگ جانا یہ اللہ کا جواب ہی تو ہے کہ ابھی تھکنا نہیں ہے، ابھی مانگتے رہنا ہے۔ اگر ہماری دعا ہم ایک ہی بار بار مانگے جا رہے ہوں اور قبول نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور دعا مانگتے مانگتے اللہ تعالیٰ ایک دعا کی قبولیت کا یہ بھی حصہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل بدل جاتا ہے، پھر ہم وہ چیز ہمیں مل بھی رہی ہوتی ہے تو نہیں چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا دل بدل دیا ہوتا ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے اتنی دعائیں مانگی ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کو وہ نصیب میں نہیں لکھا تھا ہمارے اور نہیں دینا ہوتا تو ہم مایوس بھی نہیں ہوتے، وہ چیز ہمیں نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ خود ہی ہمارا دل بدل دیتے ہیں۔ اور ایک بات ضرور یاد رکھنا کہ کوئی بھی چیز ہمارے ہاتھ میں جو ہے وہ ہم سے انسان چھین سکتا ہے، لیکن ہمارا نصیب نہیں چھین سکتا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے۔ جو چیز ہماری ہے وہ ہمارے پاس آ کر ہی رہے گی۔ اگر آج جو ہے آزمائش کا وقت ہے تو آزمائش کے بعد سکون بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ آپ کو وہی ساری چیزیں ملیں گی جس کے لیے آپ نے اللہ سے صبر کی دعائیں مانگی تھیں، اور اللہ تعالیٰ سے آپ نے وہ چیز ہر وقت مانگی تھی، اپنے نمازوں میں، تہجد میں اور تسبیحات کر کے وہ چیز مانگی تھی۔ نصیب کا لکھنا اور بدلنا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کو آپ کا نصیب پلٹتے ہوئے دیر بالکل بھی نہیں لگے گی۔ پھر تم کیوں لوگوں کی باتوں سے مایوس ہوتے ہو؟ جس نے نصیب لکھا ہے وہ نصیب بدل بھی سکتا ہے۔ تم نماز پڑھنا اور دعا مانگنا کبھی مت چھوڑنا۔ اپنے رب پر یقین رکھنا، دیکھنا اللہ کیسے مشکلوں کو خوشی میں بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ ان کے معجزے آپ کے نصیب کا حصہ بن جائیں گے اور آپ حیران رہ جائیں گے۔ اور ہم صبر کر رہے ہیں، اور صبر یہ نہیں ہوتا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایتیں کر رہے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم صبر کر رہے ہیں۔ صبر جو انسان کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین رکھتا ہے، پورے یقین رکھتا ہے، پورا توکل رکھتا ہے اور کسی سے شکوے شکایتیں نہیں کرتا، نہ اللہ سے نہ کسی مخلوقات سے، کسی سے بھی شکوے شکایت نہیں کرتا۔ صبر تو وہ ہوتا ہے جب ہمارا دل اندر ہی اندر جل رہا ہو، ہم بہت تکلیف محسوس کر رہے ہوں، ہم ٹوٹ چکے ہوں اور کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہو، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہو، لیکن پھر بھی ہم اپنے ایمان پر، اپنے توکل پر، اپنے یقین پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہماری مشکلوں کو اللہ تعالیٰ آسان کرے گا۔ اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلوں کو آسان ایسے کرے گا جیسے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں سے 2 راستے بنا دیے۔ ایسا یقین ہمیں کرنا ہوتا ہے، ایسا صبر ہمیں کرنا ہوتا ہے، اور دعا مانگنا نہیں چھوڑتے۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم صبر کر رہے ہیں اور نہ نماز پڑھتے نہ دعا مانگتے، بس کہتے ہیں ہم صبر کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ صبر کرنا یہ نہیں ہوتا۔ صبر کرنا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا یقین ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے اوپر ہو کہ اگر یہ مشکل آئی ہے تو اس مشکل سے نکالنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ چیز ہماری تقدیر میں لکھ دی گئی تھی، اس لیے یہ چیز ہمارے ساتھ ہو رہی ہے۔ تو پھر یہاں سے ہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جو محبت تم دعاؤں میں مانگتے ہو، جو چیز تم دعاؤں میں مانگتے ہو وہ تمہارے نصیب میں لکھ دی جاتی ہے۔ تمہارے پسندیدہ دعائیں تمہارے مقدر میں بنا دی جاتی ہیں، تمہارے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے، اور یہ چیز بھی ہماری تقدیر کا حصہ ہوتی ہے کہ یہ بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگے گا۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ چیز میں اس کو نہیں دوں گا، یہ اس کے نصیب میں نہیں ہے، یہ اس کے لیے ناممکن ہے، لیکن میرا بندہ مجھ سے اتنی دعائیں مانگے گا کہ یہ چیز میں اس کو دے دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہوتا ہے، اس لیے جب دعا کا خیال آتا ہے تو ہمیں دعا مانگ لینی چاہیے۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نہیں مانگ رہے دعا، اب یہ تو چیز ناممکن ہے، اب کیسے ہوگی۔ ہمیں دعا مانگنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے ہماری تقدیر میں، اور ناممکن جو چیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہ ہمارے لیے ممکن بنا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا سے سارے کام جو ہوتے ہیں وہ ممکن ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو پوری طریقے سے راضی کر لیا ہوتا ہے۔ وہ رب ہی تھا جس نے تمہاری دعاؤں کا حصہ بنایا ہے، تو تمہارے مقدر میں بھی وہی لکھے گا۔ اور بار بار دعا کا خیال آنا ہی دلیل ہے اس بات کی۔ تم یہ مت سوچو کہ میں دعا اتنے وقت سے مانگ رہا ہوں، دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی۔ دعا اپنے وقت پر ہی قبول ہوگی۔ تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنے مائنڈ کو پازیٹیو رکھنا ہے کہ یہ دعا مانگ لی تو اب قبول ہو کر ہی رہے گی، اور اللہ تعالیٰ نے جو وقت مقرر کر دیا ہے، آپ دعا مانگتے مانگتے اس کے بہت قریب آ گئے ہو، اور بس اب منزل تک پہنچنے ہی والے ہو۔ جتنا اپنا پازیٹیو مائنڈ سیٹ رکھو گے اللہ تعالیٰ اتنی ہی جلدی آپ کے لیے آسانیاں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے میرا بندہ جس سا مجھ سے گمان رکھے گا مجھے ویسا ہی پائے گا۔
تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا، صبر کے ساتھ دعائیں مانگتے رہنا ہے، اور مایوسی تو انسان کو ہو جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے اپنی دعاؤں میں سکون مانگے، اللہ تعالیٰ سے دعاؤں میں یہ مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا صبر دے دیے کہ میں مایوس ہی نہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو انشاءاللہ ضرور قبول کریں گے۔